آج ہم ڈسکس کریں گے ڈفرینٹ سٹیجز آف ہیومن لائف کے بارے میں، یعنی ایک ہیومن بینگ یا ایک انسان کی لائف میں جو مختلف سٹیجز یا مختلف ادوار آتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون سے مختلف سٹیجز یا مختلف ادوار ہوتے ہیں۔ یعنی ایک جب ہیومن بینگ ہوتا ہے تو پیدائش کے بعد وہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ 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 جو چینجز آتے ہیں اس سے وہ بچہ ایڈلٹ بن جاتا ہے، پھر اولڈ ایج تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ انسان کی زندگی میں مختلف سٹیجز یا مختلف پیریڈز ہوتے ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف ادوار ہوتے ہیں جس میں کہ انسانی جو باڈی ہوتی ہے اس میں مختلف چینجز آتے ہیں۔ تو ہم ون بائی ون کر کے ان سارے سٹیجز کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے فرسٹ سٹیج جو ہوتا ہے ہیومن لائف میں وہ ہوتا ہے انفینسی سٹیج، یعنی جو نومولود یا نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے، جو نیو بورن بیبی ہوتا ہے، تو اس سٹیج کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس سٹیج کو انفینسی سٹیج کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں اور یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہ والا جو سٹیج ہے یہ انفینسی سٹیج ہے، یعنی نوزائیدہ بچہ ہے یہ ہیومن لائف کی زندگی میں یہ والا سٹیج۔ اس کے لیے ہم اپنے سامنے ایک اور امیج لے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اس امیج کی مدد سے دیکھ رہے ہیں کہ ہیومن لائف کا فرسٹ سٹیج ہے جسے انفینسی سٹیج کہا جاتا ہے، جس میں کہ ایک جو نیو بورن بیبی ہوتا ہے تو اس کی باڈی میں مختلف چینجز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو انفینسی سٹیج کون سا سٹیج ہوتا ہے؟ فرسٹ 2 years آف ہیومن لائف، یعنی انسانی زندگی کے پہلے جو 2 سال ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں انفینسی سٹیج۔ تو اس سٹیج میں کیا ہوتا ہے؟ اس سٹیج میں جو نیو بورن بیبی ہوتا ہے تو اس کی فزیکل اور مینٹل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ جسمانی نشو و نما بھی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی بڑھ رہا ہوتا ہے جسم، اور مینٹل ڈیولپمنٹ یا دماغی نشو و نما بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سٹیج میں ایک جو بچہ ہوتا ہے، جو نیو بورن بیبی ہوتا ہے، وہ گین کرتا ہے انف ویٹ ڈیورنگ فرسٹ 24 months آف اٹس لائف، یعنی انفینسی جو سٹیج ہوتا ہے، یعنی پہلے جو 2 سال ہوتے ہیں اس میں جو نیو بورن بیبی ہوتا ہے وہ انف ویٹ یا اس کا جو وزن ہوتا ہے اس میں کافی اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس سٹیج میں کیا ہوتا ہے؟ اس سٹیج میں جو بچہ ہوتا ہے وہ سٹارٹ کرتا ہے ٹیتھنگ، یعنی اس کے دانت آنا شروع ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سیکھتا ہے ٹو واک اینڈ اسپیک، کہ کس طرح چلنا ہے اور کس طرح بولنا ہے۔ ہلکا ہلکا بولنا جو ہے وہ چلڈرن سٹارٹ کر لیتا ہے اس سٹیج میں۔ جب یہ سٹیج اینڈ ہونے والا ہوتا ہے، یعنی انفینسی سٹیج کے جو مڈل اور اینڈ والا جو سیکشن ہوتا ہے اس میں چلڈرن ہوتا ہے وہ واک اور اسپیک یا بولنا جو ہے وہ سیکھتا ہے۔ اور اس سٹیج میں ایک اور جو چینج آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک بچہ ہے، جو چائلڈ ہے، وہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے، یعنی فرق کر سکتا ہے کلرز میں، مختلف قسم کے رنگوں میں اور مختلف شکلوں میں ان جسٹ فرسٹ 3 months، یعنی ایک بیبی کے جو لائف کے پہلے 3 months ہوتے ہیں تو اس میں ہی ایک بیبی جو ہوتا ہے وہ کلرز اور شیپس میں ڈفرینشیٹ یا فرق محسوس کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم انفینسی سٹیج کے سٹارٹ کی بات کریں، یعنی جو بہت انیشیل سٹیج ہوتا ہے، اس میں جو بچہ ہوتا ہے، نو مولود بچہ جو ہوتا ہے، وہ صرف اپنے بازوؤں کو اور ہاتھوں کو اور ٹانگوں کو ہلاتا ہے، یعنی موو کرتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے منتھس گزرتے ہیں اور ڈیز گزرتے ہیں تو جو بچہ ہوتا ہے، جو انفینٹ ہوتا ہے یا نو مولود بچہ ہوتا ہے، وہ کرال کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ تو کرال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رینگنا، یعنی ہلکا ہلکا زمین کی سرفیس کے ساتھ لگ کے موو کرنا بچہ سٹارٹ کر دیتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کرالنگ۔ اور نارملی جو بچہ ہوتا ہے، مطلب اگر ہم آن ایوریج دیکھیں تو جو ایک بیبی ہوتا ہے وہ واک کرنا سٹارٹ کرتا ہے آفٹر 13 to 15 months آف برتھ، یعنی پیدائش کے 13 سے 15 مہینے ہوتے ہیں جو اس والے منتھس میں جو ایک چائلڈ ہوتا ہے یا جو نیو بورن بیبی ہوتا ہے وہ چلنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے وہ اپنے ہینڈز اور لیگز کو موو کرتا ہے، اس کے بعد جو منتھس گزرتے ہیں اس میں کرالنگ سٹارٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد تقریباً 13 سے 15واں جو منتھ ہوتا ہے اس میں جو بیبی ہوتا ہے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ سٹیج کی طرف، جو کہ ہے چائلڈہڈ سٹیج۔ تو اگر ہم چائلڈہڈ سٹیج کی بات کریں، چائلڈہڈ جسے بچپن بھی کہا جاتا ہے، تو یہ سٹیج کتنے عرصے کا ہوتا ہے؟ تقریباً بچہ 2 سے لے کے 6 سال تک جو ہوتا ہے وہ چائلڈہڈ سٹیج میں ہوتا ہے،
جیسے کہ اگر ہم اس امیج میں دیکھیں تو اس امیج میں جو بچوں کی ایج ہے وہ 2 سے 6 سال تک کے درمیان ہے. تو یہ کون سا سٹیج ہوتا ہے؟ سیکنڈ سٹیج یعنی چائلڈ ہوڈ سٹیج ہوتا ہے. تو اس سٹیج میں یا اس پیریڈ میں کیا ہوتا ہے؟ گریٹ ریولوشن کا یہ پیریڈ ہوتا ہے. ریولوشن کہتے ہیں انقلاب کو، یعنی بہت زیادہ تبدیلیاں ہوتی ہیں اس والے سٹیج میں. اور کیسی تبدیلیاں ہوتی ہیں؟ جو چائلڈ ہوتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے، اس کی سوچ یعنی تھاٹ میں اور میموری یعنی حافظے میں بہت زیادہ ریولوشنری چینجز آتے ہیں. بچہ جو ہے وہ میکسیمم باتیں سیکھتا ہے، میکسیمم ایکٹیویٹیز کرنا سیکھتا ہے اس ایج میں. اس کے علاوہ جو چائلڈ ہوتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے، جو کہ اس سٹیج میں ہوتا ہے یا اس فیز میں ہوتا ہے، تو وہ کیپیبل ہوتا ہے، یعنی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکے، سمجھ سکے ہز اون فیلنگز، اپنے احساسات کو. اس کے علاوہ اس سٹیج میں کیا ہوتا ہے؟ دس پیریڈ از کیریکٹرائزڈ بائی مینٹل، فزیکل اینڈ بیہیویورل ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ. یعنی ایک جو بچہ ہوتا ہے اس کی مینٹل یعنی دماغی، فزیکل یعنی جسمانی، اور بیہیویورل یعنی جو رویے ہوتے ہیں اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور یہ کون سا سٹیج ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے چائلڈ ہوڈ سٹیج. یعنی 2 سے 6 سال کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے، فزیکل اور بیہیویورل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو ارلی چائلڈ ہوڈ کے بعد ایک اور پیریڈ آتا ہے جو کہ ہیومن بینگ کی کس ایج سے کس ایج کے درمیان ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے 6 ایئر سے 12 ایئرز آف لائف تک. یعنی جب بچہ 6 سے لے کے 12 سال کے درمیان ہوتا ہے تو وہ ارلی چائلڈ ہوڈ سے ایڈوانس یعنی اگلے سٹیج پہ ہوتا ہے. اور اگر ہم اس سٹیج کی بات کریں یعنی 6 سے لے کے 12 ایئرز تک جو ہیومن لائف کی ایج ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو چلڈرن ہوتے ہیں ان میں ڈیسیژن کی پاور یعنی فیصلہ کرنے کی طاقت، اس کے علاوہ جو سوشل بیہیویئر ہوتا ہے اور سیلف انڈرسٹینڈنگ یعنی اپنے آپ کو سمجھنا، یہ ساری جو ایبیلٹیز ہوتی ہیں وہ پیک پہ ہوتی ہیں. تو یہ سب سٹیجز جو ہیں وہ چائلڈ ہوڈ میں آتے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیج ہوتا ہے ہیومن لائف کا وہ ہوتا ہے جوانی کا سٹیج، جسے ایڈولیسنٹ سٹیج کہا جاتا ہے. تو ایڈولیسنٹ سٹیج میں کیا ہوتا ہے یہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، یعنی کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تو اس پیریڈ یا اس سٹیج میں کیا ہوتا ہے؟ فزیکل، سائیکولوجیکل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یعنی جسمانی طور پہ بھی مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کے علاوہ سائیکولوجیکلی یا دماغی طور پہ بھی جو ہیں وہ ڈیولپمنٹس یا تبدیلیاں آتی ہیں. اور سوشل جو بیہیویئرز ہوتے ہیں، سوشل ڈیولپمنٹ، وہ بھی اس سٹیج میں اس طرح کی ڈیولپمنٹس بھی ہوتی ہیں. تو اگر ہم اس سٹیج کی بات کریں کہ کون سی ایج سے لے کے کون سی ایج تک کے جو لوگ ہوں گے وہ ایڈولیسنٹ سٹیج میں شامل ہوں گے، تو 13 سے 19 ایئرز تک کی جو ایج ہوتی ہے ہیومن بینگز کی، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ ایڈولیسنس کہلاتی ہے. تو یہ والا جو سٹیج ہوتا ہے وہ برج ہوتا ہے، یعنی چائلڈ ہوڈ اور یوتھ یعنی جو پیک جوانی ہوتی ہے اس کے درمیان یہ برج کا کام کرتا ہے. برج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنیکشن. تو اگر ہم اس امیج کی مدد سے دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ایڈولیسنس کی جو رینج ہے، مطلب 13 سے لے کے 19 ایئرز تک کے جو چائلڈ ہیں یا جو ہیومن بینگز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ سٹیج کون سا ہوتا ہے؟ ایڈولیسنس سٹیج. تو یہ والا جو سٹیج ہوتا ہے وہ چائلڈ ہوڈ اور یوتھ کے درمیان برج ہوتا ہے یا کنیکشن ہوتا ہے. اور اب اس سٹیج پہ کیا ہوتا ہے؟ اس سٹیج پہ ایڈلٹ ہوڈ جو سائنس ہوتے ہیں، یعنی انسان کی زندگی میں جو بالغ ہونے کے جو نشانیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ اگر ہم بوائز کی بات کریں تو ان کی جو بیئرڈ ہے یا داڑھی ہے وہ آنی شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اس سٹیج پہ جو ایڈولیسنٹ سٹیج پہ جو ہیومنز ہوتے ہیں ان کی وائس میں بھی چینجز آتی ہیں. تو اس طرح کے جو سائنس ہوتے ہیں وہ اپیئر ہوتے ہیں 13 to 19 ایئرز کے درمیان، اور اس سٹیج کو کہا جاتا ہے پیوبرٹی سٹیج. تو اس کے بعد کا جو سٹیج سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یوتھ اینڈ اولڈ ایج سٹیج. تو یوتھ اینڈ اولڈ ایج سٹیج کون سی ہوتی ہے؟ یعنی جب چائلڈ ہوڈ اور ایڈولیسنس سے نکلتا ہے ایک پرسن یا ہیومن بینگ تو وہ یوتھ میں شامل ہوتا ہے، یعنی نوجوان نسل میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے اولڈ ایج یعنی بڑھاپا. تو ایک پرسن جب چائلڈ ہوڈ اور ایڈولیسنس کے سارے سٹیج کور کر لیتا ہے یا گزار لیتا ہے تو اس کے بعد وہ انٹر ہوتا ہے یوتھ سٹیج میں.
تو یوتھ سٹیج جو ہوتا ہے وہ کیونکہ اولڈ ایج سے پہلے والا سٹیج ہوتا ہے، یعنی بڑھاپے سے پہلے والا سٹیج ہوتا ہے، تو اس لیے باڈی کے اندر جو نیگیٹو چینجز ہیں، جو منفی تبدیلیاں ہیں، وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں، یعنی ہماری باڈی کے اندر جو مختلف سسٹمز ہوتے ہیں وہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری باڈی میں جو میٹابولک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یعنی جس کے اندر مختلف قسم کے کیمیکل ری ایکشنز شامل ہوتے ہیں، تو میٹابولزم کو ہم کیٹابولزم اور اینابولزم ری ایکشن میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ تو کیٹابولزم میں کیا ہوتا ہے؟ کیٹابولزم میں جو مالیکیولز ہیں وہ بریک ڈاؤن ہو کے سمپل یونٹ بناتے ہیں، اور اینابولزم میں کیا ہوتا ہے؟ جو سمپل مالیکیولز ہوتے ہیں وہ کمبائن کر کے کمپلیکس مالیکیولز بناتے ہیں۔ تو جب بندہ یوتھ سٹیج پہ ہوتا ہے تو کیٹابولزم کا سٹیج تیزی سے ہوتا ہے، یعنی جو باڈی کے اندر بریک ڈاؤن والے ری ایکشن ہوتے ہیں تو وہ تیزی سے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اینابولزم سٹیج، یعنی کیٹابولزم تیزی سے ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا اینابولزم۔ تو اس لیے کیا ہوتا ہے؟ باڈی کے اندر نیگیٹو چینجز آتے ہیں۔ تو ان نیگیٹو چینجز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ باڈی جو ہے وہ ویک ہونا یا کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور جب باڈی ویک ہونا سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد نیکسٹ سٹیج آتا ہے لائف کا، جسے کہا جاتا ہے اولڈ ایج۔ تو اولڈ ایج جسے ایجنگ بھی کہا جاتا ہے، تو کون سا فینومینا ہوتا ہے؟ گیٹنگ اولڈ، یعنی جب بندہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اس سٹیج کو ایجنگ کا پروسیس کہا جاتا ہے۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے یہ نیگیٹو چینجز جو ہوتے ہیں وہ کنٹینیو رہتے ہیں، اور یہ کنٹینیو رہ کے باڈی کو زیادہ سے زیادہ اولڈ ایج میں کمزور بناتے جاتے ہیں، اور ڈے بائی ڈے یہ نیگیٹو چینجز کنٹینیو رہتے ہیں۔ تو ایک سٹیج ایسا آتا ہے جب انسان کی باڈی کے اندر جو مختلف سسٹمز کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سٹاپ کر دیتے ہیں، یعنی وہ پراپر فنکشن کرنا سٹاپ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ڈیتھ آف ہیومن، یعنی اس کے بعد کا جو سٹیج ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ ڈیتھ۔ تو اس طرح سے جب بندہ جو ہیومن لائف میں جو سٹیج ہوتا ہے انفینسی سٹیج، چائلڈ ہوڈ سٹیج، تو اس میں میٹابولک ایکٹیویٹیز بھی تیز ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہیومن بینگز میں اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے، مختلف ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے طاقت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ایک پرسن جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف آتا ہے تو باڈی ویک ہوتی جاتی ہے، اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب سارے باڈی کے جو سسٹمز ہیں وہ فنکشن کرنا بند کر دیتے ہیں اور ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو ایجنگ جو ہوتی ہے، ایجنگ میں مختلف قسم کے نیگیٹو چینجز آتے ہیں باڈی میں، اسپیشلی ہمارا جو دل ہوتا ہے وہ پراپر پھر فنکشن نہیں کرتا اولڈ ایج میں، یعنی ایجنگ کا جو اثر ہوتا ہے وہ ہمارے ہارٹ پہ ہوتا ہے، ہارٹ کے جو پراپر فنکشنز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اولڈ ایج میں بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی زیادہ تر ہائی ہی رہتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ والے چینجز کون سے ہوتے ہیں؟ نیگیٹو چینجز ہوتے ہیں جو کہ اولڈ ایج کے ساتھ یہ والے چینجز آتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہیومن جو لائف ہوتی ہے اس میں مختلف سٹیجز ہوتے ہیں، اور آلٹرنیٹلی اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیتھ آف ہیومن بینگ ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے پڑھا ڈفرینٹ سٹیجز آف ہیومن لائف کے بارے میں۔